بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر بات کی جائے گی وہ ہے تسلسل برتنا، یعنی تسلسل اپنانا۔ تسلسل کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو مسلسل کرنا۔ اب وی دا مسلمس، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا ٹارگٹ ملا ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو اپنائیں اور بری چیزوں کو اپنے آپ سے دور کریں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم اچھی چیزوں کو اپنا نہیں پاتے اور بری چیزوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں تسلسل برتنا چھوڑ دیا ہے۔ اب پہلے بات کرتے ہیں اچھی چیزوں کو اپنانے کے بارے میں۔ مثال کے طور پر ویسے تو بہت سی اگزامپلز ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر مسلمان، ہر انسان اپنے طور پر اچھے اور برے کے بارے میں اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی سمپل اگزامپل، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر مطالعے کا شوق پیدا ہو، مطالعے کی عادت پیدا ہو، یعنی بک ریڈنگ کی عادت پیدا ہو، یا کوئی اور اچھی عادت ہمارے اندر پیدا ہو، تو ہم بہت جذباتی اور جوشیلے ہو جاتے ہیں کہ آج سے میں نے مطالعے کی عادت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ آج میں اس بک کے 25 صفحات پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی، آج میں سیرت کے 25 صفحات پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی، آج میں جو ہے وہ تفسیر اچھی خاصی اس کے آدھے سے زیادہ پارہ پڑھ لوں گی۔ اور ہم جذبات میں آ کے ایسا کرتے بھی ہیں۔ ایک دو دن ہم خوب اس بک کے صفحات کو ریڈ کرتے ہیں اور زیادہ تعداد میں ریڈ کرتے ہیں، لیکن جب تیسرا دن آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں یار ایک دو دن میں اتنا پڑھ لیا کہ وہ 2-3 دن کے پڑھنے کے برابر ہے۔ اب آج نہیں پڑھتی یا نہیں پڑھتا، کل دیکھوں گی یا ایک دو دن بعد پڑھنا شروع کروں گی۔ اب کیا ہوا؟ وہ تسلسل ٹوٹ گیا۔ اب تسلسل ٹوٹ گیا تو کوشش بھی ٹوٹ گئی۔ کوشش کیا کرنی تھی ہم نے کہ روزانہ کی بیسس پر مطالعہ کرنا تھا، بک ریڈنگ کرنی تھی۔ اب کوشش ٹوٹ گئی تو نتیجہ بھی نہیں ملا، اور نتیجہ کیا ملنا تھا؟ اپنے اندر مطالعے کی عادت ڈالنا، مطالعے کا شوق پیدا کرنا۔ اب اس کے برعکس اگر ہم اپنا مائنڈ سیٹ یوں بناتے کہ میں اس بک کے 1 یا 2 صفحات ریڈ کروں گی، اگرچہ میرے پاس جتنا بھی ٹائم ہو، یا تفسیر کی 2 سے 4 آیات پڑھوں گی لیکن اچھے سے پڑھوں گی، فلاں بک کے کم پیجز پڑھوں گی لیکن اچھے سے پڑھوں گی۔ اب اس طرح کیا ہوگا کہ ہم دوسرے دن اس بک کی طرف مائل ہوں گے۔ کیونکہ ہم برڈنائزڈ بھی نہیں ہوئے، ہمیں انفارمیشن بھی ملی، وہ چیز ہمارے ذہن نشین بھی ہو گئی، اور ایک تسلسل قائم ہوا۔ روزانہ کی بیسس پر ہم جو ہے وہ مطالعہ کریں گے اور خود بخود وہ صفحات بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم نے 2 سے شروع کیے، کل وہ 8 تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب وہ تسلسل ہوگا تو ایک محنت ہوگی، ایک کوشش ہوگی، جس کی وجہ سے وہ اچھی چیز ہماری زندگی میں ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ کوئی بھی نئی چیز ہو، اگر ایک دم سے ہماری لائف میں آتی ہے تو ہم بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہماری روٹین بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہمارا ذہن بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اچھی چیز آہستہ آہستہ گریجولی ہماری لائف میں ایڈ ہو تو وہ ہماری لائف میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ کوئی بھی اچھی چیز وہ اپنائے یا بری چیز کو اپنے آپ سے دور کرے، اس سے تسلسل قائم کرنا ہوگا۔ اب اس کے برعکس بری چیزوں کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں، تو بری چیزوں کو دور کرنے میں بھی وہی حال ہے جو اچھی چیزوں کو اپنانے کے بارے میں ہے، کہ کوئی بندہ، اب ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی بری عادت ہوتی ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم، لیکن ہوتی ہے اچھی بری عادت ہے۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بری عادت کو اپنے آپ سے دور کریں، لیکن اس میں بھی تسلسل برتنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیسے؟ بری عادت کو تو فوراً اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے، تو پھر ہم اسے تسلسل کے ساتھ کیوں کریں، فوراً کیوں نہ کریں؟ تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ کوئی بھی چیز نہ ہی اتنی جلدی اپنا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چیز اپنے آپ سے اتنا دور کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ the more quick you adapt something, the more quick you lose it۔ جتنی جلدی آپ کسی چیز کو اپناتے ہیں اتنی جلدی آپ اس چیز کو کھو دیتے ہیں، and the more quick you lose something, the more quick you adapt it۔ جتنی جلدی آپ کسی چیز کو کھوتے ہیں اتنی جلدی آپ اس چیز کو اپنا لیتے ہیں۔ اب اس کی سمپل اگزامپل کہ کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے، دن میں 10 سے 12 سگریٹس پیتا ہے، اور کسی دن اس نے جوش اور جذبات میں آ کر یہ تہیہ کر لیا کہ آج سے میں ایک بھی سگریٹ نہیں پیوں گا۔ اب وہ ایک دن نہیں بھی پیے گا ایک بھی سگریٹ، لیکن یقیناً وہ دوسرے دن اس سے زیادہ سگریٹس پیے گا۔ اب اس کے برعکس یہ ہوتا کہ وہ اپنی ترغیب اور اپنا ذہن اس طرح بناتا کہ میں روزانہ
ایک ایک سگریٹ کو اپنی لائف سے کم کروں گا. میں 10 سگریٹس پیتا ہوں تو ایک ایک کم کر کے میں 9 پھر 8 کروں گا، پھر 7 پھر 6 پھر 4 پھر 2، اس طرح بچ جائے گی ایک. اور اس ایک سگریٹ کو بھی میں اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ گریجولی دور کروں گا. تو اب کیا ہوا، وہ جو بری عادت تھی سگریٹ پینا، وہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے دور ہو گئی. ایک دم سے دور ہوئی تو اس نے ایک دم سے دوسرے دن اپنا بھی لیا. آہستہ آہستہ جب کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان تھوڑا ہچکچاتا ہے، ہیزیٹیٹ فیل کرتا ہے کہ یار میں نے اتنی مشکل سے اس چیز کو اپنایا ہے، میں اتنے آسان میں کیسے اسے اپنے آپ سے دور کر دوں، یا اتنی مشکل سے میں نے اس چیز کو اپنے آپ سے دور کیا ہے، میں کیسے اس چیز کو اپنا لوں. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چیز کو اپناتا ہے اور آہستہ آہستہ اس چیز کو چھوڑتا ہے. اب اس کی دوسری اگزامپل جو ہے وہ بری صحبت بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ہم کسی برے کی صحبت بیٹھ رہے ہیں یا برے شخص کے پاس بیٹھ رہے ہیں جو ہمارے کیریکٹر کو برا افیکٹ کر رہی ہے یا ہماری شخصیت پر برا اثر انداز ہو رہی ہے، تو ہم اس شخص کو اس بری شخصیت سے یا اس بری صحبت سے آہستہ آہستہ دور ہوں. تو جب ہم آہستہ آہستہ دور ہوں گے تو ہم اس کی طرف بہت جلدی نہیں لوٹیں گے، اس کی طرف بہت جلدی نہیں مائل ہوں گے. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں ہر معاملے میں تسلسل برتنا ہے، تسلسل کے ساتھ کام کرنا ہے، اچھی چیزوں کو روزانہ کی بیسس پر اپنانا ہے تاکہ ہم اچھے بنیں. اچھی چیزوں پر زیادہ زور دینا ہے. جتنی اچھی چیزیں ہماری زندگیوں میں آئیں گی اتنی بری چیزیں ہماری زندگیوں سے دور چلی جائیں گی. تو اچھی چیزوں کو اپنانا ہے، بری چیزوں کو دور کرنا ہے. جس بھی چیز سے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی الگ الگ اسٹرگل کر رہا ہے. تو اچھی چیزوں کو آہستہ آہستہ اپنائیں، بری چیزوں کو آہستہ آہستہ دور کریں، لیکن دور ضرور کریں. تو ایک شعر ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. یعنی کوشش کرتے رہنا ہے، بالکل کوشش کرتے رہنا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.